اللہ نے پوری دنیا ہمیں عطا فرمائی، دنیا کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن یہ سب دے کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب کہہ دو یہ دنیا کی متاع بہت مختصر ہے۔ حالانکہ متاع دنیا کی پوزیشن میں آپ دیکھیں یہ زمین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی بارڈر پر بیٹھے رہتے، جب پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آنے والا ہے تو بارڈر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جب وہ قافلہ مدینے کی بارڈر پر پہنچتا، پڑاؤ ڈالتا فریش ہونے کے لیے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قافلے والوں سے پوچھتے تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اور جب قافلے والے کہتے کہ نہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، تو فرماتے تھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا تذکرہ، آپ کی ابرو کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کی لبہائے مبارک کا تذکرہ، آپ کی دست کرم کا تذکرہ، اس طریقے سے آنے والوں کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ مجمع والے قافلے والے چیخ اٹھتے اور کہتے کہ کاش ہماری آنکھوں نے اس رسول کی زیارت کر لی ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اے خواتین اسلام رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کر تم نے یہ کوشش کی کہ تم ان کو بتاؤ کہ میرے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا تھا، میرے آقا کی زلفوں کا عالم کیا تھا؟ تم تو داستان لیلا و مجنو پڑھتی ہو اور ہیرو اور ہیروئن کی زندگی پڑھتی ہو، اور پڑھنے کے بعد ان کے جیسے بال سے لے کر ان کے جیسی اداؤں کو اپنانے لگ جاتی ہو۔ کیا جواب دو گے کل اللہ عز و جل کو؟ کیا جواب دو گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گھروں کا مزاج بدلیں۔ یوٹیوب پر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں، تاکہ بچوں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں مائیں اس طریقے سے حضور کی عظمتیں اپنے بچوں کے سینے میں بٹھاتی تھی کہ اللہ اکبر، ایک ماں نے اپنے بچے سے فرمایا بیٹے جب تکلیف ہو تو حضور کو پکارا کرو، اٹھتے بیٹھ کے رسول اعظم کا نام لیا کرو۔ بچے نے ماں کی نصیحت کو سننے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ایک دشمن رسول کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے جب حضور کا تذکرہ ننھے سے بچے کی زبان سے سنا، بچے کو مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کو یاد کرتا جاتا، وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کا ذکر کرتا چلا جاتا۔ مارتے مارتے وہ تھک گیا، لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو بچہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو ماں نے چہرے کو دیکھا تو چہرہ سجا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا میرے لخت جگر کس نے تجھے زد و کوب کیا؟ کس نے اس طریقے سے تجھے مارا کہ تیرا چہرے پر ورم نظر آ رہا ہے؟ ماں کو روتے ہوئے کہتا ہے ماں تو نے کہا تھا نبی کا ذکر کرتے رہنا، میں نبی کا ذکر کر رہا تھا، ایک نبی کا دشمن گزرا، اس نے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جان دے سکتا ہوں، نبی کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں میں ذکر کرتا رہا، وہ مجھے مارتا رہا، میں ذکر کرتا رہا، میں تجھے مارتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ مار مار کے تھک گیا، میں ذکر کر کے نہیں تھکا۔ ماں نے بیٹے کے چہرے کو چوم لیا اور کہا بیٹے زندگی پر یہ نصیحت یاد رکھنا، جینا تو حضور کی محبت میں اور مرنا بھی تو حضور کی محبت میں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو حضور کا عشق پلاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاتی تھی۔ آپ ذرا دیکھو، اندازہ لگاؤ، حضرت ثوبان رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کے دل میں حضور کی کتنی عظمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روز بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے۔
افسردہ ہوتے ہیں وہ۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی؟ نہیں حضور کچھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر ثوبان بتاؤ نا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ رسول جو کسی کا غم نہیں دیکھ پاتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنے غلام کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیوں اس طریقے سے افسردہ ہو، غمگین ہو، وجہ تو بتاؤ۔ عرض کرتے حضور ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، جب طبیعت بے چین ہوتی ہے بار بار حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ اگر وہاں حضور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولا کو حضرت ثوبان کے اس عشق پر پیار آ گیا، اور فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے، اللہ کی جو اطاعت کرے، کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب حضرت ثوبان نے یہ سنا کہ کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، تو حضرت ثوبان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر رہنا پسند نہ کرتے ہوں، وہاں بھی حضور کی زیارت کے متمنی ہوں، آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ العیاذ باللہ، رات نہ جانے کیا دیکھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر نہ جانے کیا دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں ابھی فلائٹ میں آ رہا تھا، آج ہم اور سید صاحب وغیرہ آ رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو سڈنلی بس کے اندر یا ایئرپورٹ، مجھے خیال نہیں، اچانک میری نظر پڑ گئی۔ اس نے جب اپنے موبائل کو آن کیا، آف تھا، آن کیا، سب سے پہلے کسی ہیروئن کی تصویر نظر آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بچیوں کی اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویر، لڑکوں کے اسکرین کے اوپر ہیروئن کی تصویر، صبح و شام تم یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے ہو، اپنی آنکھوں کو تباہ کر رہے ہو۔ جانتے ہو قبر میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے گا۔ میں تو سرکار کے اس احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے احبہ سے مجھے ملا دے، میرے احبہ سے مجھے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی آپ کے احبہ ہیں جن سے ملنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان تم تو وہی اترتے دیکھتے ہو، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، مجھے دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہو، میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہو، میری صحبت بھی حاصل کرتے ہو۔ سنو تم جس چیز کا تذکرہ کرتے ہو کہ میں کن احبہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، قرب قیامت کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ مجھ پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں ان سے ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کا سچا عشق اپنے دل میں پیدا کرو، محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کو ہم سے محبت ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کنتم خیر امہ کا لقب
ملا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے اعمال کو پروردگار جل جلالہ کئی اضافے کے ساتھ اس امت کے اعمال نامے کے اندر ثواب کو بڑھا دے گا، اس کے عمل کے ثواب کو بڑھا دے گا. یہ سب کچھ صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اب میں آپ کو بتاؤں حضور کی امت سے یعنی ہم سے اللہ کو کتنا پیار ہے. میں محبت کو تھوڑا سا سمجھا دوں. محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو اگر کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے. اور محبوب جو ہے جس سے محبت ہے وہ اگر قلیل بھی دے تو وہ کثیر لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بیٹے سے آپ کو محبت ہے، بیٹے نے لا کر نوکیا کا فون آپ کو دے دیا تو آپ اس نوکیا کے فون کو لے کر کہہ رہے میرے بیٹے نے دیا ہے. دوسروں کو میرے بیٹے نے دیا ہے، یہ میرے بیٹے نے دیا نوکیا کا فون. لیکن اس کے عوض کے اندر آپ اپنے بیٹے کو آئی فون 15 لے کر کے دیں اور بیٹا کہے ابا آپ نے مجھے یہ کیا؟ نہیں بیٹا تیرے سے بڑھ کر تھوڑی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں تجھے عطا کر. یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے آئیے میں رب کو ہم سے کتنی محبت ہے حضور کی وجہ سے یہ بتاؤں. حالانکہ متاع دنیا کی پوزیشن میں آپ دیکھیں یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ زندگی ہے، سب کچھ آپ دیکھ لیں اتنا کچھ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن مولا فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا قلیل ہے. لیکن یہی بندہ جو اللہ کی ایک نعمت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتا، اس کے بندے اور بندیاں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ کہ بندے اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ اس کو قلیل نہیں کہتا. کثرت سے میرا ذکر کرنے والے اور کثرت سے میرا ذکر کرنے والیاں بندی. پتہ چلا اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہم تھوڑا ذکر کریں تو بھی اللہ اسے زیادہ مانتا ہے. اور اگر اللہ عز و جل سب کچھ ہم سے ہم کو دے کر کے بھی یہ فرماتا ہے کہ بہت مختصر ہے. کتنی محبت ہے میرے پروردگار کو ہم سے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہوئی. کیا معراج تھی؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آپ ذرا دیکھیں. اسی معراج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین کی طرف دیکھا، چند بندوں کو گناہ کرتے دیکھا. خلیل اللہ عز و جل کے جوش میں آئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے مولا ان لوگوں کو ہلاک کر دے. معراج کا معاملہ تھا، خلیل کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی. اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ہلاک فرما دیا. لیکن جب معراج ختم ہوئی تو رب نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے لیے ایسی دعا مت کرنا، اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب وہ گناہ کرتا ہے نا تب بھی میں عذاب نہیں دیتا. میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. اور اے ابراہیم اگر میرا بندہ معافی کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی میں اس کو عذاب نہیں دیتا. میں اس امید پر ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا اس کی مغفرت کی دعا کرے اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. اور ابراہیم اگر اس کے بچے بھی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تب بھی میں عذاب نہیں دیتا. میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں. اتنی محبت کرنے والے پروردگار سے ہماری کیا محبت ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارے دل میں اس کے فرمان پر عمل کا کتنا جذبہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ پوری زندگی اس کے ارشاد کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ زندگی بھی دیا ہے، وہ عزت بھی دے رہا ہے، وہ دولت بھی دے رہا ہے، وہ سکون بھی دے رہا ہے، وہ مال و زر بھی عطا فرما رہا ہے. میں اپنے قوم کے بچوں سے اپنی قوم کے لوگوں سے اور خواتین سے میں عرض کروں گا
ہوگا. بہت زندگی تم نے گزار لی ادھر ادھر بھٹکنے کے اندر, ادھر ادھر کی محبت میں. ذرا رب کی محبت کا چراغ سینے میں جلا کر تو دیکھو. اللہ اللہ, دوسروں کی محبتیں تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گی, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہاری دنیا بھی آباد کر دے گی, تمہاری آخرت بھی آباد کر دے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, ذرا اتنا تو سوچو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے. اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے, حضور بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. کتنی محبت, کتنی محبت. خدا کی قسم آپ مجھے بتاؤ, اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں بچیاں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک مصیبت ہمارے اوپر اللہ نہ کرے آ گئی, اس مصیبت کو ہم میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی, تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, پوری طاقت لگاتے ہیں. آتے آتے میں نے محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب سے جادو ٹونے کے بارے میں کچھ سنا, تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی مصیبت کے علاج کے لیے کبھی کوئی جادو کروا رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی تو آدمی کہتا, لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو, کوئی ایسی اس کے پاس چیز ہو جس کی وجہ سے اس کی مصیبت دور ہو جائے, تو بتائیے سخت مصیبت کے اندر وہ اس مصیبت کا جو علاج اس کے پاس موجود ہے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جواب دیجیے, آپ کرے گا نہیں؟ اللہ اکبر. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں. مکے کی سرزمین پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, جواب میں لوگ پتھر برسا رہے ہیں, سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں. 3 سال تک شاہ ابی طالب کے اندر حضور نے اپنے اوقات گزارے, یہاں تک کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی, چمڑا چبایا جاتا تھا, وقت گزارا جاتا تھا 3 سال تک. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں مکے میں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے. آپ کی پشت انور پر اجڑی رکھی جا رہی ہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. طائف پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں گنڈے پیچھے لگا دیے گئے. جب سرکار قدم اٹھاتے تو آپ کے پیر کے اوپر پتھر پھینکے جاتے, جس سے آپ کا پیر لہو لہان ہو گیا اور آپ کے نالین شریف بھی خون سے تر ہو گئے. لیکن ایک ازالہ اللہ نے عطا فرمایا تھا مصیبت سے نکلنے کا. ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے, وہ دعا یقیناً انبیاء کی ساری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں, لیکن ایک دعا اسپیشلی نبی کو دی جاتی ہے کہ جب تم چاہو یہ دعا کرو, یہ دعا تمہاری یقیناً قبول ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا دی گئی. اتنا ستایا جا رہا ہے, اتنا ستایا جا رہا ہے کہ پیر لہو لہان ہو رہے ہیں, راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. حضور کو چاہیے تھا کہ یہ دعا کر لیتے, لیکن قربان جائیے, خدا کی قسم ذرا حضور کی عظمت کو سینے میں بٹھاؤ. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ بات پیش کی گئی کہ اللہ نے آپ کو دعا دی ہے, ایک دعا آپ کر لیں, یہ سب ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں, تو کیا جواب دیتے حضور؟ میں یہ دعا دنیا میں نہیں کروں گا, میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے بچا رکھی ہے. قیامت میں جب میری امت پریشان ہوگی تو میں یہ دعا کر دوں گا تاکہ میری امت کی نجات ہو جائے. مجھے بتاؤ دنیا میں اتنا پیار کرنے والا اور اتنی محبت کرنے والا ہے کوئی؟ اس دعا کو حضور نے آخرت میں ہمارے لیے بچا کے رکھا ہے, اور ہم ہیں کہ صبح و شام آوارگی کے اندر زندگی گزاریں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاریں. ارے اتنا تو سوچو کہ مار روئے تو اس کے آنسو پر تمہیں ترس آ جاتا ہے, بیوی روئے تو تم اس کے آنسو گوارا نہیں کرتے. تو چپ ہو جا, جو بولے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تو بولے گی تو ماں کو گھر سے بھی نکال دوں گا, تو رو مت.
یہ آج کا نوجوان کہتا ہوا نظر آتا ہے. تمہارے نزدیک بیوی کے آنسو قیمتی ہیں. ننھا سا بچہ روئے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تم میری چوٹی کا زور لگاتے ہو کہ میرے بچے کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، جو وہ چاہتا ہے لا کر پیش کر دیا جائے. لیکن قیامت میں نہ یہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ذات ہوگی جس کی سنوائی ہوگی، جس کی پہنچ ہوگی اللہ رب العزت تک. وہ جیسا چاہیں گے مولا اس کی امت کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا. وہ ذات مدینے کے تاجدار کی